خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں، اللہ گناہ پہلے بخش لے، مغفرت پہلے کر رہے ہیں تمہاری، اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ نہ کیا، کوئی ہیرو حجت نہ کی، ربا یہ تک نہ پوچھا کہ یا اللہ یہ بیٹا مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے، بیٹے کی گردن پر چھری کیوں چلوائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم پر کر گزرتا ہے، اللہ کا حکم جو بھی ہو وہ اسے کر گزرتا ہے، آگے کوئی سوچتا نہیں، سوال و جواب نہیں کرتا، اس کی سمجھ آئے نہ یا نہ آئے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ کا وہ حکم ہماری سمجھ میں آئے تب بھی کرنا ہے، اللہ کا وہ حکم ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم اپنی جگہ حکمت والا ہے، اللہ کا حکم اپنی جگہ سچا ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری سوچ چھوٹی ہے کہ جو اس اللہ کے حکم کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ اس لیے مسلمان کبھی یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ آج بھی انسان، آج بھی دشمن اسلام، دشمن دین یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانوروں کا نقصان کہ بہت سارے جانور ذبح ہو گئے، کٹ گئے، ختم ہو گئے، یہی قربانی کی قیمت تم کسی غریب کو دے دو، تم کسی مسکین کو دے دو، تم کسی یتیم کو دے دو، آج بھی یہ اعتراض ہوتا ہے اللہ کے حکم پر، اس لیے کہ ہم دشمن اسلام، دشمن دین اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، اپنی سوچ اور سمجھ کے پیچھے چلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے نبیوں کے ماننے والے، اللہ کے نبیوں کے امتی مسلمان کبھی یہ نہیں سوچتا، اپنی عقل کو نہیں دوڑاتا، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، مسلمان تو یہ کرتا ہے کہ جب میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے ضرور اس میں حکمت اور فائدہ نفع ضرور ہے، وہ حکمت وہ سمجھ ہماری نظر میں نہ ہو، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن ضرور اس کو اللہ کے حکم میں حکمت ہے، فائدہ ہے۔ اس لیے قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، عقل تو کہتی ہے جانوروں کا نقصان ہے، جانوروں کا ضیاع ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے مسلمان بندہ
اپنا قیمتی مال لگا کر جانوروں کو خرید کر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر کے قربان کر دیتا ہے۔ یہ قربانی کرنا، جانور کا ذبح کرنا، یہ دراصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کا جو حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، عقل یہ کہتی ہے ربا چھری چلانے کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے؟ بیٹا محبوب ہے، اولاد محبوب ہوا کرتی ہے ہر باپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام عقل کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق اللہ سے پوچھتے، سوال کرتے، یا اللہ یہ بیٹا کیوں میں اس کو ذبح کروں؟ یہ تو چاہت سے مانگا ہے، چاہت سے ملا ہے۔ لیکن نبی عقل کے تابع دار نہیں ہوتا، نبی اپنی سمجھ اور سوچ کا تابع دار نہیں ہوتا، نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ نبی یہ نہیں سوچتا اللہ نے یہ حکم دیا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، نبی وہ حکم کو کر گزرتا ہے، حکم کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے قربانی کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا جانوروں کو، یہ دراصل اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، میرا جو حکم جب بھی آ جائے، میرا حکم تمہیں عقل میں سمجھ آئے یا نہ آئے، تم کر گزرو، پورا کرو، جس طرح میرے خلیل، میرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، اللہ تک تمہارا اخلاص جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تک، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے جانور کے خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے تابعداری کی ضرورت ہے، تمہارے اخلاص کی ضرورت ہے، تمہارے تقویٰ کی ضرورت ہے، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم پر کتنا یہ تابعدار ہے، میں نے جب حکم دے دیا یہ کتنے اخلاص کے ساتھ میرے حکم کو پورا کرتے ہیں، میرا ڈر ان کے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے، میری محبت ان کے دلوں میں کتنی ہے، میرے حکم کی تابعداری ان کے دلوں میں کتنی ہے۔ اس لیے اللہ تمہارے اندر کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری اندر کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اندر کے تمہارے تقویٰ کو، تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ قربانی جو کی جائے خالص اللہ کی رضا ہو، خالص اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہو، کوئی اور لالچ نہ ہو، اس میں کوئی اور نیت شامل نہ ہو، مقصد دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، مقصد کوئی اور گوشت کھانا نہ ہو، بلکہ مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے اللہ تک جو ہے وہ تمہاری اخلاص، تمہارا تقویٰ اللہ کو مطلوب ہے، تمہارا گوشت، تمہارا خون بہانا مطلوب نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو
ادا کرتے ہوئے قربانی کیا کرو، اللہ کی راہ پر جانور کو ذبح کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جب پوچھا یا رسول اللہ ہم قربانی جانور کس لیے ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس قربانی میں جانور کو ذبح کرنے میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بدلے میں تمہیں جانور کے جسم پر، اس کی کھال پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب نیکیاں ملیں گی۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جانور اون والا ہو، بہت زیادہ بالوں والا ہو؟ فرمایا ہاں، جانور اگرچہ بہت کثیر بالوں والا ہو پھر بھی اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا قربانی کا جانور جب تم ذبح کرتے ہو اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ قربانی کا اجر و ثواب ہے کہ اللہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں اجر و ثواب نیکیاں دے رہے ہیں۔ قربانی کا یہ فضیلت ہے کہ اللہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں، اللہ گناہ پہلے بخش رہے ہیں، مغفرت پہلے کر رہے ہیں تمہاری۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب تم نے جانور کی گردن پر چھری چلا دی اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مقصود اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، تو خون کا قطرہ گرا نہیں، اللہ تمہیں پہلے بخش دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرمانے تمہارے گوشت کی نہیں اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، گوشت کی ضرورت ہوتی تو پھر تب ثواب ملتا، تب اجر ملتا جب خون نکل چکا ہوتا، جب گوشت تقسیم ہو جاتا پھر اللہ اجر و ثواب دیتے نہیں۔ اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا دماء، تمہارے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے جانور کے، اللہ تو تمہارے دل کی نیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اخلاص کی ضرورت ہے۔ جب اخلاص کے ساتھ تم نے چھری پھیر دی، چھری چلا دی، وہ اللہ کو جو چیز مطلوب تھی، تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، وہ معلوم ہو چکا، وہ معلوم ہو گیا، اب اس لیے تمہیں اجر و ثواب مل گیا۔ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس میں اللہ نے قربانی کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ اس کے، اور فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کر چکے ہو، جانور تم نے ذبح کر لیا، پھر اس کے بعد اس گوشت کو تم کھاؤ، اس سے لطف اندوز ہو، اور یاد رکھو اللہ نے قرآن پاک میں بتلا دیا جو حاجت مند ہو اور جو ضرورت مند ہو اسے بھی عطا کرو، اسے بھی دو، اور پھر تم گوشت کھا کر حاجت مندوں کو دے کر، ضرورت مندوں کو دے کر پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
یہ اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں، آیت میں فرما دیا کہ حاجت مندوں کا بھی خیال کرو، غرباء کا بھی خیال کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والا جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، جو قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔